بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نعمت اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، نعت خواں حضرات، قراء حضرات، عوام اہل سنت، نوجوانان اسلام، حاملین عقیدہ اہل سنت، آج کی یہ ببرکت تقریب سعید پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت علامہ مولانا پیر سید منظور الحسن شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال قبلہ شاہ صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کے صدقے رب ذوالجلال ہماری بخش فرمائے، اور ان کے جانشین حضرت علامہ مولانا پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب مشہدی اور عالم نبیل فاضل جلیل پاسبان مسلک رضا محبی و مخلصی حضرت علامہ مولانا پیر سید ندیم حیدر شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی حافظہ اللہ تعالی، رب ذوالجلال ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، رب ذوالجلال انہیں اور ان کے دیگر ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس کے تحت مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس نعمت سے مراد کون سی نعمت ہے؟ میں ایک قول آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر نعمت سے مراد قرآن مجید ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں قرآن مجید عطا کیا، یہ رب ذوالجلال کی نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک ہر بندے سے پوچھے گا، بندے میں نے تجھے کتاب دی تھی، میں نے تجھے قرآن مجید دیا تھا، اس کے اندر معیار حیات بھی تھا، معیار ایمان بھی تھا، کیا تو کتنا اس سے دل لگا کر اپنا تعلق جوڑ کے رکھتا تھا، کتنا پڑھتا تھا؟ سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے بارے فرماتے ہیں حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا میرے غلاموں، قرآن مجید رب ذوالجلال کی یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے۔ فرمایا کہ اس رسی کا ایک سرہ تمہارے مولا کے ہاتھ کے اندر ہے، دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ کے اندر ہے۔ فرمایا یہ حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا یہ آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے۔ حضرت سال بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل کے اندر عبادت کر رہے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھے۔ کوئی صاحب ملنے کے لیے گئے، جا کر کہا صاحب یہاں پر تم کیسے زندگی اکیلے گزار رہے ہو؟ آؤ تم بازار کے اندر، شہر کے اندر، محلوں کے اندر، گاؤں کے اندر، وہاں آپ کو آپ کے مزاج کے لوگ ملیں گے، یہاں اکیلے کیسے زندگی گزارتے ہو؟ حضرت سال بن عبداللہ تستری نے جو جواب دیا وہ دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا ارے تمہیں کس نے کہا میں اکیلے زندگی گزارتا ہوں؟ یا اکیلے زندگی نہیں گزارتا، جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے دکھڑے اپنے مولا کو سناؤں تو نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے میرا مولا مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور یہی قبلہ شاہ صاحب کا پورا زندگی کا ان کا نچوڑ تھا۔ قبلہ شاہ صاحب اپنے دکھڑے نماز کی حالت کے اندر اپنے مولا کو سنایا کرتے تھے اور قرآن کی حالت کے اندر اپنے مولا سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یارو جو علالت کے باوجود صوم و صلاۃ کی پابندی کرتے تھے، یہ ان کے پوری زندگی کا نچوڑ تھا، جو اپنے دکھڑے کسی دنیا دار کو نہیں سنایا کرتے بلکہ نماز کی حالت کے اندر قبلہ منظور الحسن شاہ صاحب اپنے دکھڑے مولا کو سناتے تھے اور قرآن کی صورت کے اندر اپنے مولا سے باتیں کیا کرتے تھے۔
اور قبلہ شاہ صاحب کی بخشش کے اندر کوئی شک نہیں. صاحب در مختار نے نقل کیا، فرماتے جب حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، کسی صاحب نے انہیں خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ حضور رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ آگے جواب دیتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر میں نے عرض کیا رب اغفر لی، مولا میری بخش فرما دے. آگے رب ذوالجلال نے فرمایا امام محمد اگر میں تیری بخشش نہ کرنا چاہتا کبھی تجھے علم عطا نہ کرتا. میں نے علم اس لیے عطا کیا تھا کہ تجھے میں بخشنا چاہتا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ رب ذوالجلال علم اس لیے عطا کرتا ہے کہ جب بندے کو بخشنا چاہتا ہے. تو قبلہ شاہ صاحب عالم بامل تھے، رب ذوالجلال نے علم کی دولت سے انہیں نوازا تھا اس لیے کہ رب ذوالجلال انہیں بخشنا چاہتا تھا. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے. وما علیہ الا البلاغ المبین.